اچھا ایک چیز انہوں نے یہ نکالی، یہ جو عجائبات نکال رہے تھے نا، اس میں ایک انہوں نے وہ آیت کون سی ہے کہ جس کو الٹا کرو تو بھی وہی آیت بنتی ہے؟ ایسی 14 حروف ہے، ساتھ یہ ایک آیت ہے وربک فکبر. اچھا اب یہ بتائیے یہ سورت کون سی ہے؟ سورہ مدثر آیت نمبر 3 وربک فکبر. اب دیکھیے ایک بات ہے، یہ وربک فکبر ہے نا، یہ کہتے ہیں اس آیت کو اگر الٹا کرو گے صحیح ہے نا یہ وہی بنے گا، کیونکہ ربا کا ہے نا، اب یہ بر ہے نا، را با کا وہی بن رہا ہے. اب اس میں ہم نقطہ ڈھونڈتے رہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. پتہ یہ چلا ایک بہت بڑے بزرگ بنوں کے مولانا قاری عبداللہ صاحب کیڑے ہیں کتابوں کے، بہت زبردست. مولانا تقی صاحب بولتے ہیں پاکستان میں وہ جو 4-5 افراد ہیں کتابوں کے جو جن کو میں کیڑا کہہ سکتا ہوں، جو ہر ٹائم مطالعہ سفر ازر میں، ان میں ایک وہ قاری عبداللہ صاحب ہے. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خط و کتابت بن سے رہتی تھی. انہوں نے کہا کہ اس آیت کے اندر الٹا کرو تو یہی بنتا ہے. نقطہ یہ ہے کہ رب کا فکبر کا معنی ہے اور تو اپنے رب کا نام بلند کر، نعرہ تکبیر ہے یہ. تو اس کو چاہے الٹا کرو گے تو بھی اللہ کا نام بلند ہوگا، سیدھا پڑھو گے تو بھی اللہ کا نام بلند ہوگا. کلن فی فلک. ہاں کلن فی فلک، یہ آیت ہے، یہ ایک آیت نہیں ہے پوری، یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے. اس کو بھی یہ کہتے ہیں یہ 7 حروف یہ. اچھا کل فی فلک یسبحون، اس کے اندر کیا ہے؟ کہتے ہیں سیدھا کرو، یہ الٹا، کہتے ہیں یہ گردش ہے، گردش ہے نا، کیونکہ آگے وہ ہے کلن فی فلک یسبحون، آسمانوں کی ایک سیارہ گردش میں، تو اس کو بھی اگر گردش کرو گے تو وہی ہوگا. جی سب تو اس کے کمالات ہیں، مطلب جتنے بھی ظاہر تو نہیں ہو پاتے جتنے سورہ انبیاء میں کیا ہے کل. ہاں اچھا اچھا اب یہ سب کے اندر پروسیس ہے، یہ پتہ نہیں اور بہت ساری چیزیں اس میں کر رہے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا شیطان کا لفظ کتنے دفعہ ہے؟ 66 مرتبہ. اور فرعون کا 74 مرتبہ. جنت کا لگتا ہے فرعون شیطان سے بھی بڑا شیطان تھا. جنت کا تذکرہ کتنے دفعہ ہے؟ جہنم کا 66 لفظ کتنی مرتبہ ہے؟ 48,874 مرتبہ. اچھا کون سا حرف سب سے کم آیا ہے؟ وہاں 842 مرتبہ. نقطے والے کتنے؟ 1,05,000. زبر کتنے؟ 53,223. زیریں 39,582. پیش 8,804. جزم 1,274. لفظ اللہ کتنی مرتبہ آیا قرآن یہ بھی پاک؟ انہوں نے بتایا تھا. کتنی مرتبہ ہے بتائیں؟ 2,697 مرتبہ. ہاں اللہ پیش کے ساتھ 980 مرتبہ. اللہ ہی زیر کے ساتھ 1125 مرتبہ. اللہ زبر کے ساتھ 592 مرتبہ. اچھا وہ کتنی آیتیں ہیں جس میں اللہ کے ذاتی نام کے ساتھ 2 صفاتی نام بھی آئے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسی 7 آیتیں 7 پورے قرآن پاک میں، یعنی اللہ کے ذاتی نام کے ساتھ صفاتی نام بھی آئے ایک ساتھ اکٹھے ہیں یہ. اکٹھے ہیں. اچھا بولو. آیت نمبر 60 سورہ حج. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَتْ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. اسی سورت کی آخری آیاتیں ذرا پڑھ کے دیکھو. جہاں آیت ختم ہوتی ہے نا وہ لفظ ذرا پڑھتے ہوئے. ہاں سورہ حج کی آخری آیتیں جہاں ختم ہوتی ہیں یہ ہیں جی 300 نمبر سے. یہ کتنی آیتیں؟ صفحہ نمبر کیا ہے؟ 300. اچھا اب اس کو اتنی تیزی کے ساتھ آپ دیکھیں گے تب کام چلے گا. یعنی یہ جو ہے نا آیت کا آخر، ہاں آیت کا آخر. اچھا جی بالکل آخر. ایک منٹ ذرا کھول پیچھے آخری حج کے 300 دفعہ بتایا نا. صفحہ نمبر 300 پڑھیے گا. شروع. اب یہ کر رہے ہیں یعنی ہر آیت کا آخر بتاتے ہیں. چلے بتائیے آرام سے جلدی نہیں کرنی. ہاں عظیم شدید مجید السعیر بہیج قدیر قبور. صبر رہے آپ. بہیج کے بعد کیا ہے؟ قدیر قبور منیر الحریق للعبید مبین البعید العشیر ما یرید ما یغید من یرید
شهيد ما يشاء الحميم والجدود حديث الحرير حرير الحميد عليم السجود عميق الفقير العتيق الزور صحيح القلوب العتيق المخبتين ينفقون تشكرون المحسنين كفور لقدير عزيز بصير الأمور الحدود نكير مشير الصدور تمدون المصير مبين كريم الجحيم حكيم بعيد مستقيم تعملون بعيد بس دعا میں یاد رکھنا بس. ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ. عجیب جی کر لیں گے. میں کہتے اس میں اعظم تلاش کر لیں گے. جب یہ اگر ان کی کوڑھن ہے تو پھر کیا کرے اپنے ذہن میں آج سوچے میں بتاؤں. اچھا یہ عجیب بات ہے. کیا اچھا یہ عجیب بات ہے جی. یہ کہتے ہیں ان کا اب ایک اور عجیب یہ نئی چیز انہوں نے نکالی ہے کہ آپ پورے قرآن کریم میں کوئی آیت اپنے ذہن میں سوچ رہے ہیں لیکن سوچنے کے بعد یہ 4 سوالات کریں گے آپ سے. ٹھیک ہے نا. اچھا 4 سوال کرنے کے بعد ان کو 4 سوال کی انہوں نے اجازت لے رکھی. 4 سوال کرنے کے بعد یہ آپ کو آپ کی سوچی ہوئی آیت بتا دیں گے. اب آپ کوئی سوچیے. کریں ہاں جی ہم نے سوچ چلو ٹھیک. جس بارے میں آپ نے آج سوچی ہے اس میں کل رکوع کتنے ہیں؟ جس بارے میں آپ نے سوچی ہے نا آپ کر لیں. اچھا اس بارے میں رکوع کتنے ہیں نا. اس بارے میں رکوع ہے 39. 39. جی جس صورت میں آپ نے آیت سوچی ہے اس صورت میں آیتیں کتنی؟ کون سی یہ والی. اس صورت میں آیتیں 11 ہیں. 11. جی حضرت. اچھا اس آیت کا پہلا حرف اس آیت کا پہلا حرف واو ہے. واو. جی اور آخری کلمہ ہوتا ہے تقرضا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. سوالات اصل میں یہ جو کرتے ہیں نا وہ اپنے اس مقام تک پہنچ چکے ہوتے ہیں. یہ کرتے یہ ہیں کہ وہ مثال کے طور پر اس سپارے میں رکوع کتنے ہیں نا. اب اگر آپ نے بتایا کہ 39 نا تو سب سے پہلے قرآن کریم کے وہ تو سارے سپارے نکل گئے جن کے رکوع 39 نہیں ہے. اتنا ذہن میں لانا بھی تو ایک ہے. نہیں اس میں مشکل کام پتہ ہے کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. یعنی ہم سوچتے یہ کہ اس نے جب اس نے ہم سے آخری کلمہ پوچھا ہے تو پھر تو بتا دے گا. نہیں یہ مشکل یہ بات نہیں ہے. مشکل چیز یہ ہے کہ یہ وہی کام کرے گا جس کو سارے کے سارے قرآن کے رکوعات پتہ ہوں گے. یہ وہی کرے گا نا. اب 38 والے سارے کے سارے رکوع والے جتنے سپارے وہ نکال دیے. 41 والے نکال دیے. 40 والے نکال دیے. صرف اب وہ سپارے یہ اپنے سامنے رکھیں گے جو 39 رکوع والے ہیں. پہلے یاد ہوں گے تو ہوگا نا. پھر اتنی مطلب فاسٹ مطلب اتنی تیزی کے ساتھ اس نتیجے میں پہنچنا. جی. اچھا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے ہماری نظر میں وہ یہ ہے استخارے کے بغیر بتانا. یعنی استخارے کا مطلب سوچے بغیر بتانا. اب دیکھیں نا یہ جو آیتیں پوچھو صفحہ نمبر پوچھو کیسے جلدی بتا. سب سے بڑی چیز ہے. اچھا کچھ روایت کے ساتھ بھی سناؤ گے تم چھوٹے والے. اب وقت چونکہ بہت کم ہے اب آپ کچھ 2-4 آیتیں سنا دیں. اچھا یہ بچہ کیا کام کر رہا ہے. یہ مختلف نہج پر محنت چل رہی ہے نا. یہ بچہ یہ کام کر رہا ہے کہ قرآن کریم کو مختلف روایتوں کے ساتھ یاد کر رہا ہے. یعنی ایک آیت سنائے گا یہ روایت شعبہ ہو گئی. پھر دوسری وہی آیت دوبارہ سنائے گا یہ روایت حفص ہو گئی. پھر روایت زکوان ہو گئی. پھر یہ مختلف روایتوں کے ساتھ. ذرا سناؤ بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. منزل نمبر 5. منزل نمبر 5 میں 4 پارے 856 آیات 72 رکوع 71 صفحے اور 11 سنتے ہیں. منزل نمبر 5 میں 10 سورت مکی 1 سورت مدنی ہے. پارہ نمبر 22 میں 163 آیات 18 رکوع 18 صفحے اور 4 سنتے ہیں. پارہ نمبر 22 میں 3 سورت مکی 1 سورت مدنی ہے. سورۃ الاحزاب مدنیہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. سورہ میں 69 آیات 9 رکوع ہے. رکوع نمبر 4 میں 9 آیتیں ہیں. صفحہ نمبر 381. رکوع کی لین نمبر 12. اب رکوع کی لین نمبر یہ عجیب چیز یہ نہیں ہے. چلے بیٹا. رکوع کی لین نمبر 12 آیات نمبر 33. روایت لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رواه شعبة. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. رواه ابن شمر بن الزكوان. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. آية نمبر 36 سورة حفص. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. رواه ابن شمر بن الزكوان. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بس یہ جتنے بچے بیٹھے ہوئے ان سب کی یہی تفسیر ہے. البتہ ان دو میں یہ جو دو ہیں یہ انہوں نے اصل کام شروع کیا تھا، پھر اس کی دیکھا دیکھی میں ان طلباء نے بھی الحمدللہ یہ سب قرآنی کمپیوٹر بچے ہیں. البتہ وہ جو دوسرے نمبر پہ بیٹھا ہوا ہے اس بچے کی خصوصیت باجی یہ ہے کہ یہ قرآن پاک میں ان بچوں کی تحقیق یہ ہے کہ 2200 متشابہات ہیں. مثال کے طور پہ ان اللہ علی کل شیء قدیر قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر ہیں. تو اس بچے کو یہ معلوم ہے کہ وہ کون کون سے مقام پر ہیں. اور اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ ترجمہ بھی اس کو آتا ہے، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی. اور یہ نئی نئی صورتیں ایسی بن رہی ہے کہ ان بچوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر کسی کو قرآن پاک کی متشابہات کا ترجمہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو آدھے قرآن کا ترجمہ آ چکا ہے. اور 12,000 کلماتی متشابہات ہیں، 12,000 صرف کلمے کے متشابہات ہیں اور 2200 آیاتی متشابہات ہیں. یہ جو بچہ ہے یہ اس متشابہات پر کام کر رہا ہے. میں ایک مثال کے طور پہ یہ جو بھی میں نے لفظ استعمال کیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ذرا آپ بتاؤ یہ قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ اس کا اردو اور انگلش میں ترجمہ سناؤ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. پورے قرآن میں 8 بار. انگلش کا ترجمہ کس کو آتا ہے؟ آپ کو آتا ہے؟ دوسرے کو آتا ہے؟ وہ کہاں ہے ابھی؟ اچھا وہ کلاس میں یہ نہیں ہے. اچھا اسی طرح وہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہے متشابہات میں. یہ الحمدللہ رب العالمین یہ ہے متشابہات میں. یہ کتنی بار ہے؟ 2 بار ہے قرآن پاک میں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو سرجان سنبھالنے والا ہے. بس یہ اسی طریقے سے ترجمے کو یاد کر رہا ہے اور اس کے دوسرا طالب علم جو انگلش کے ساتھ بھی یاد کر رہا ہے. بس یہی خصوصیات ہیں.